بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح میت عمل کتاب کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم اعلم انہ لا بد للقسم سے لے کر حاشا و خلا و عدا تک پڑھیں گے۔ تو پہلا جملہ جو ہے اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اعلم، اعلم امر کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ اس میں انتا ضمیر وجوباً مستتر اس کا فاعل ہوتی ہے اور وہ اس کا فاعل۔ اس کے بعد ہے انا، ہم نے اس کو انا پڑھا کیونکہ یہ مفرد کی جگہ پر ہے، مفرد کی جگہ پر ہو تو پھر اس کو انا پڑھتے ہیں، اگر جملے کی جگہ پر ہوتا تو پھر اس کو انا پڑھنا تھا۔ یہاں پر چونکہ یہ مفعول بہ بنے گا جو مفرد ہوتا ہے تو اس لیے انا پڑھا اس کو۔ انا حرف ظروف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر منصوب متصل ضمیر شان ہے اور اس کا مرجع ما بعد جملہ میں ہوتا ہے تو یہاں پر وہ قسم ہے۔ اس کے بعد ہے لا، لا نفی جنس کا ہے۔ لا نفی جنس کے بعد اگر اس کا جو اسم ہے وہ نکرہ ہو مفردہ ہو تو وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی بدہ نکرہ مفردہ ہے تو اس لیے یہ مبنی بر فتح ہے، یہ لا نفی جنس کا اسم ہو گیا۔ اس کے بعد ہے للقسم، لام جار القسم مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر متعلق ہوگا ثابتن کے۔ ثابتن صیغہ صفت واضمیر فاعل راجع بس ہوئے لا نفی جنس کا اسم، صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر اول۔ اس کے بعد ہے من الجوابی، من جار الجواب مجرور، جار مجرور مل کر یہ بھی ظرف مستقر متعلق ثابتن کے، ثابتن صیغہ صفت واضمیر فاعل راجع بس ہوئے لا نفی جنس کا اسم، صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر ثانی۔ لا نفی جنس اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ ہوگی انا کی خبر۔ انا حرف ظروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ باطویل مفرد ہو کر یہ ہوگا اعلم کے لیے مفعول بہ۔ اعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کے بعد فَإِنْ كَانَ جوابہ جملۃ اسمیۃ، یہ آگے تک جملہ پورا پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آیا فا، فا یہ تفصیل کے لیے ہے۔ اس کے بعد ان حرف شرط، کانا فعل افعال ناقصہ ہے، جوابہ یہ مضاف مضاف مل کر اس کا اسم، جملتن اسمیتن دو اسم نکرے اکٹھے تو موصوف سے بنے گے، جملتن موصوف اسمیتن یہ اس کی صفت ہوگا لیکن یہ اس میں منصوب ہے تو اس میں یہ ضمیر اس کا نائب فعل، صیغہ صفت اپنے نائب فعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہوگا، جملتن موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط اول ہو گئی۔ اس کے بعد آگے فا آ گئی تو یہ فا جزائیہ ہے۔ ان حرف شرط، کانت یہ بھی فعل ناقص ہے، اس میں ہیہ ضمیر اس کا اسم، مثبتتن یہ باب افعال سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہیہ ضمیر اس کا نائب فاعل، صیغہ صفت اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ شرط ثانی ہوگی یعنی پھر سے شرط ہوگی۔ اس کے بعد ہے واجبہ ان یکون مصدرتن بإن او لام الابتدائی، واجبہ ماضی کا صیغہ ہے مثال واوی سے، صیغہ واو مذکر غائب، ان یہ مصدریہ ہے، تکون فعل افعال ناقصہ، اس میں ہیہ ضمیر اس کا اسم ہے، مصدرتن یہ باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہیہ ضمیر اس کا نائب فاعل راجع بس ہوئے فعل ناقص کا اسم، بار فجار انا معطوف ہے، واو عاطفہ، لامی مضاف، الابتدائی مضاف له، مضاف مضاف له مل کر یہ معطوف، معطوف له اپنے معطوف سے مل کر یہ باجر کمجور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لو ہوا مصدرتن کے لیے، مصدرتن اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف لو سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر ہوئی فعل ناقص کی، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جملہ فعلیہ اور ان کے ساتھ مل کر یہ دونوں کا مجموعہ با طویل مفرد ہو کر یہ واجبہ کے لیے فاعل، واجب فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر جزا ہوئی شرط ثانی کی، شرط ثانی اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ جزا بنی پھر شرط اول کی، شرط اول اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ، پھر ناو واللہ ان زیدن قائم و واللہ لزید قائم، ناو مضاف واللہ ان زیدن قائم مراد لفظ معطوف لہ و عاطفہ، واللہ لزید قائم مراد لفظ معطوف، معطوف لہ معطوف مل کر یہ ناو کا مضاف، ناو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوگی مبتدا معذوف مثال ہوگی، مثال مضاف حاضر مضاف الیہ مضاف الیہ مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ پھر الگ سے ترکیب کریں تو واللہ ان زیدن قائم، واو اس میں قسمیہ ہے جارہ ہے، اس میں جلال شریف یہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا اقسمو کے، اقسمو فعل مضارع ہے صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر وجوباً مستتر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور یہ ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کے بعد ان زیدن قائم کی ترکیب آسان ہے، ان حرف ظروف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم، قائم صیغہ صفت اس میں واضح الفاعل، صیغہ صفت و فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ یہ جواب قسم،
اس کے بعد واللہ لا زید قائم، واو عاطفہ، دوسری بار جو ہے یہ جارہ ہے، قسمیہ ہے، اللہ اسم جلال شریف یہ مجرور، یہ اسی طرح اقسم کے متعلق ہو کر یہ پھر الگ سے جملہ فعلیہ انشائیہ۔ لا زید قائم کی ترکیب کریں تو لام اس میں تاکید کے لیے ہے، زید مبتدا، قائم شبہ جملہ اسمی اور یہ خبر، دا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جواب قسم۔ آگے جملہ ہے وَإِن كَانَتْ مَنْفِيَّةً كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا وَلَا وَإِن، واو حرف عطف، ان حرف شرط، کانت صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ناقص ہے، اس میں ہی ضمیر اس کا اسم، منفیتاً یہ صیغہ واحد مؤنث اسم مفعول ثلاثی مجرد ناقص یائی ہے باب ضرب یضرب سے، اس میں ہی ضمیر اس کا نائب فاعل راجب سوئے فعل ناقص کا اسم، منفیتاً اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ شرط، کانت مصدرتاً بما ولا وان یہ اس کی جزا ہوگی، تو کانت یہ اسی طرح فعل ناقص میں ہی ضمیر اس کا اسم، مصدرتاً یہ باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے تو اس میں ہی ضمیر اس کا نائب فاعل، با جارا، ما یہ معطوف ہے، واو عاطفہ، لا یہ اس کا معطوف اول، واو حرف عطف، ان یہ اس کا معطوف ہے اپنے معطوفات سے مل کر یہ باجار کا مجرور، جار جو مل کر یہ ظرف لغو، مصدرتاً صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ۔ اس کا اگر عطف کرنا ہو پیچھے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ فَإِن كَانَتْ مُثْبَتَةً پر اس کا عطف کیا جا سکتا ہے، پھر وہ اس کا تعلق معطوف مل کر پیچھے والی ترکیب سے ہو جائے گا۔ آگے عبارت جو ہے اس کی ترکیب کریں تو اس میں ہے مثلو ناو کترئی ہے، یہ مضاف، واللہ ما زید قائما یہ معطوف ہے، واو حرف عطف، واللہ لا زید فی الدار ولا امر یہ معطوف اول، واو حرف عطف، واللہ ان زید قائم یہ معطوف ثانی، معطوف اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ مثلو کا مضاف، مثل مضاف اپنے مضاف سے مل کر یہ خبر متمازن مثالوں کی مبتدا خبر جملہ اسمی خبریہ۔ پھر مثالوں کی ترکیب کریں تو واللہ اسی طرح اس کی ترکیب ہے کہ اقسم کو یہ متعلق ہو جائے گا، پھر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ، اس کے بعد ما زید قائما جو ہے یہ ما مشابہ بالیسا ہے اور زید اس کا اسم ہے، قائما شبہ جملہ اسمی کو اس کی خبر، ما اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جواب قسم۔ اس کے بعد جو دوسری مثال ہے اس میں واللہ کی وہی ترکیب ہے کہ اقسم کے متعلق ہو کر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے لا زید فی الدار ولا امر، تو اس میں لا جو ہے یہ نفی جنس کا ہے اور ملغا ہے یہاں پر، ملغا عن العمل یعنی یہاں پر یہ عمل نہیں کرے گا، زید معطوف لا ہے، آگے جو آ رہا ہے نا ولا امر میں واو حرف عطف، لا زائدہ امر معطوف لا معطوف مل کر یہ مبتدا، فی الدار یہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہو جائے گا کائنانی کے یا ثابتانی کے، ثابتانی صیغہ صفت، اس میں ہما ضمیر اس کا فاعل راجب اسم مبتدا، صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جواب قسم۔ اس کے بعد جو تیسری مثال ہے واللہ ان زید قائم، واللہ کی وہی ترکیب، اس کے بعد جو تیسری مثال ہے واللہ ان زید قائم، اس میں واللہ کی وہی ترکیب، ان یہ نافیہ، زید مبتدا، قائم شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جواب قسم۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے وَإِن كَانَ جَوَابُهُ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً فَإِن كَانَتْ مُثْبَتَةً كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِاللَّامِ وَقَدْ أَوْ بِاللَّامِ وَحْدَهُ، یہاں تک ایک جملہ ہوگا، اس کی ترکیب کرتے ہیں تو واو حرف عطف، ان حرف شرط، کانا فعل افعال ناقصہ، جوابه مضاف مضاف مل کر فعل ناقص کا اسم، جملتاً موصوف فعلیتاً شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت، موصوف صفت مل کر یہ کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط اول ہوگی۔ اس کے بعد فا یہ جزائیہ ہے، ان حرف شرط، کانت فعل ناقص ہے، ضمیر اسم اس کا اسم، مثبتاً یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط ثانی، کانت پھر فعل ناقص، اس میں ہی ضمیر اس کا اسم، مصدرتاً یہ اسم مفعول کا صیغہ، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، اگر بار فجار اللام معطوف لا واو حرف عطف قد معطوف لا معطوف مل کر یہ باجار کا مجرور، یہ جار مجرور مل کر پھر معطوف لا، اس لیے کہ آگے اور حرف عطف ہے اس کے بعد ہے با جارا، تو جار کا جار پر عطف ہوگا اسی وجہ سے، یعنی حرف کا حرف پر عطف ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ باللام وقد معطوف لا، اور حرف عطف اس کے بعد با جارا اللامی یہ ذوالحال، اس کے بعد آگے وحدہ جہاں بھی آئے یہ حال ہی بنتا ہے تو اس لیے ہم نے لام کو ذوالحال بنا لیا، تو اللہ ذوالحال، اس کے بعد وعدہ مضاف، حاضمین مضاف الیہ راجب اسم ذوالحال، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مجرور باجار کا، جار مجرور مل کر یہ معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ پھر ظرف لغو، مصدرتاً صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا ہوئی شرط ثانی کی،
شرط ثانی اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ جزا ہوئی شرط اول کی، شرط اول اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ۔ اس میں جہاں پر وحدہ کو ہم نے حال بنایا ہے تو اس میں اس کو مضاف مضاف الیہ کہہ کر اس طرح بھی بنا سکتے ہیں حال۔ باقی اس میں پھر بعض نحات کہتے ہیں کہ حال جو ہوتا ہے، بعض نہیں بلکہ جمہور کا غالباً یہ مذہب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو حال ہوتا ہے یہ مشتق ہوتا ہے، تو یہ وحدہ یہ کوئی مشتق نہیں ہے، تو اس لیے پھر ان کے نزدیک اگر ترکیب کرنی ہو تو پھر بہتر بھی یہی ہے کس طرح کر لیا جائے، تو پھر اس کو اس میں فاعل کی تعویل میں کر لیں گے، یعنی منفردن کی تعویل میں کر کے پھر اس کو حال بنا لیں گے۔ اگر اس کی جو مثال ہے مثل واللہ لقد قام زید واللہ لا افعلن کذا، مثل مضاف واللہ لقد قام زید یہ معطوف ہے، واو رفعت واللہ لا افعلن کذا معطوف، معطوف لا معطوف مل کر یہ مثل کا مضاف ہے، مثل مضاف اپنے مضاف له سے مل کر یہ خبر مبتدا معذوف مثال ہو کی، مثال مضاف حاضر مضاف له راجب صبح پیچھے جو مذکور بات ہوئی، یعنی کہ جواب قسم کا لام اور قد کے ساتھ یا فقط لام کے ساتھ مصدر ہونا، اس کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، تو یہ مضاف مضاف میں مبتدا خبر سے مل کر جملہ اس میں خبری الگ سے ترکیب کریں تو جو پہلی مثال ہے واللہ لقد قام زید میں واللہ کی وہی ترکیب جو ہم بار بار کر رہے ہیں، تو ڈائریکٹ اس کو کہہ دیں گے آپ آگے کہ یہ جملہ فعل یا انشائیہ ہو کر یہ قسم۔ اس کے بعد لقد قام زید میں لام حرف تاکید قد حرف تحقیق ہے، قام فعل ماضی ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، یہ قام یقوم سے، اس کے بعد زید اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب قسم۔ اس کے بعد جو دوسری مثال ہے وہ ہے واللہ لا افعلن کذا، واللہ کی وہی ترکیب لام یہ پھر حرف تاکید ہے، افعلن یہ مضارع کا صیغہ بعد متکلم بانون تاکید ثقیلہ، انا ضمیر وجوباً مستتر اس میں اس کا فاعل، قضا یہ مفعول بھی، یہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اس میں جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جواب قسم۔ اس کے بعد ہے وان کانت منفیۃ، واو حرف عطف ان حرف شرط، کانت فعل اضافہ فاعل ناقصہ، ہی ضمیر اس میں اس کا اسم، منفیۃً بالکل جس طرح پیچھے کی یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط اول، فا جزائیہ ان حرف شرط، کانت فعل اضافہ فاعل ناقصہ، ہی ضمیر اس میں اس کا اسم، فعلاً ماضیاً فعلاً موصوف، ماضیاً یہ اس کی صفت، شبہ جملہ اسمی ہو کر صفت ہوگی، موصوف سے مل کر یہ فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنی اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط ثانی یا شرط دوم کہہ لیں۔ اس کے بعد کانت مصدرۃ بما یہ اس کی جزا ہوگی، تو کانت یہ بھی فعل ناقص ہے، یا ضمیر اس میں اس کا اسم، مصدرۃ یہ اس میں مفعول کا صیغہ باب تفعیل سے، اس میں یا ضمیر اس کا نائب فاعل۔ اس کے بعد بارف جار ما مراد لفظ یہ یعنی کہ معرف نفی، اور یہاں پر یہ اس کا معنی مراد نہیں ہے لفظ مراد ہے، تو یہ مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لفظ، مصدرۃ صیغہ صفت اپنا نائب فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا ہوئی شرط ثانی کی، شرط ثانی اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ جزا ہوئی شرط اول کی، شرط اول اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ۔ اس کے بعد آگے مثال کے مثل واللہ ما قام زید، مثل مضاف واللہ ما قام زید مراد لفظ مضاف له، مضاف له مل کر یہ خبر مبتدا معذوف مثال ہو کہ مثال مضاف حاضر مضاف له، مضاف له مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمی خبریہ الگ سے ترکیب کریں تو واللہ ما قام زید کی واللہ یہ اسی طرح متعلق اقسم کے اقسم فعل فاعل اور یہ ظرف مسکر سے مل کر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کے بعد ما قام زید میں ما حرف نفی ہے، قام یہ فعل ماضی کا صیغہ، زید اس کا فاعل، فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جواب قسم۔ اس کے بعد ہے ان کانت فعلا مضارعا کانت مصدرۃ بما ولا ولن، واو حرف عطف ان حرف شرط، کانت فعل اضافہ فاعل ناقصہ، ہی ضمیر اس میں اس کا اسم، فعلا مضارعا اسی طرح موصوف سے مل کر مضارعا یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر صفت ہوگی، موصوف سے مل کر یہ فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط، کانت مصدرۃ کانت فعل فعل ناقصہ، یہ ضمیر اس میں اس کا اسم، مصدرۃ یہ اسی طرح باب تفعیل سے مفعول کا صیغہ، یہ ضمیر اس میں اس کا نائب فاعل، بار فجار ما یہاں پر مراد لفظ معطوف لا، واو حرف عطف لا مراد لفظ معطوف، واو حرف عطف لن بھی معطوف، یہ معطوف ثانی، معطوف لا اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ باجار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو، مصدرۃ صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر جزا شرط جزا جملہ شرطیہ۔ اس کے بعد اس کی جو مثال ہے مثل واللہ ما افعلن کذا واللہ لا افعلن کذا واللہ لن افعل کذا، تو اس کی پہلی وہی ترکیب کہ مثل مضاف آگے یہ سارے معطوف لا معطوف مل کر یہ پھر اس کا مضاف لا مضاف لا مل کر یہ خبر مبتدا معذوف مثال ہو گئی، متأخر جملہ اسمی خبریہ الگ سے ترکیب کریں تو واللہ ما افعلن کذا میں واللہ کی وہی ترکیب
یہ اقسم متعلق ہو کر جملہ فعلیہ انشائیہ. اس کے بعد ما افعلن قضا کی ترکیب کی جائے تو اس میں ما جو ہے یہ حرف نفی ہے، افعلن یہ مضارع کا صیغہ ہے، صیغہ واحد متکلم، اس کے آخر میں نون جو ہے یہ نون تاکید ثقیلہ ہے. آنا ضمیر وجوباً مستتر، اس میں اس کا فاعل قضا مفعول به، فعل فاعل مفعول به، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جواب قسم. اس کے بعد دوسری جو مثال ہے واللہ لا افعلن قضا میں وہی ترکیب ہے، واللہ کی وہی یہ اقسم کو متعلق ہو کر جملہ فعلیہ انشائیہ. لا افعلن قضا میں یہ جو لا ہے یہ برائے تاکید ہے. اس کے بعد افعلن یہ مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ، اس کے آخر پر نون تاکید ثقیلہ ہے. اس معنی میں وجوباً مستتر، اس کا فاعل قضا، اس کا مفعول به فعل فاعل مفعول به، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جواب قسم. اس کے بعد واللہ لن افعل قضا کی وہی ترکیب ہے کہ واللہ کی اسی طرح یہ جملہ فعلیہ انشائیہ لن افعل، تو اس میں جو لن ہے یہ یعنی کہ اس کے بعد لن افعل قضا کی ترکیب میں لن جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، یعنی یہ صیغہ ہے موقد بلن ناصبہ کا ضمیر وجوباً مستتر، اس میں اس کا فاعل قضا مفعول به، فعل فاعل مفعول به، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم. اس کے بعد ہے وقد یکون جواب القسم معذوفا، اس میں واو حرف عطف، قد یہاں پر صرف تحقیق کے لیے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے بھی اس طرح کا قاعدہ گزرا تھا کہ جزا پر یا عوض جزا یا جس کو مثل جزا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے شروع میں جو قد آتا ہے وہ صرف تحقیق کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ جملہ جو ہے یہ عوض جزا یا مثل جزا ہے، کیونکہ اس کے بعد آگے شرط آ رہی ہے، اور شرط سے پہلے عوض جزا یا مثل جزا آ جائے تو اس وقت جو شرط ہوتی ہے اس کی جزا معذوف ہوتی ہے وجوباً. اسی طرح اگر شرط عوض جزا یا مثل جزا جو جملہ ہے اس کے درمیان میں آ جائے تو اس صورت میں بھی اس کی جو جزا ہے وہ وجوباً معذوف ہوتی ہے. تو یہاں پر قد برائے تحقیق ہے. یکونو فعل ناقص ہے مضارع کا صیغہ، تو فعل ناقص کو اسم اور خبر چاہیے، تو جواب القسم یہ مضاف ضفل مل کر اس کا اسم ہے. محذوفاً یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فعل ہے. صیغہ صفت اب نائب فعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ کوفیوں کے مذہب کے مطابق یہ جزائے مقدم، اور بصریوں کے مذہب کے مطابق، اور یہی جمہور کا مذہب ہے، ان کے مطابق یہ عوض جزا یا مثل جزا ہو جائے گا جملہ ہو کر. اس کے بعد ان حرف شرط کانا فعل ناقص ہے، فعل ناقص کو اسم اور اس کا خبر چاہیے. تو اس کے بعد ہے قبل القسمی جملتن، آگے بھی اس کا تعلق ہے ترکیب کا. یہاں تک ایک قاعدہ ہے، پیچھے بھی اس طرح کا قاعدہ گزرا تھا جس طرح بہی داؤن میں تھا کہ پہلے جار مجرور آئے اور اس کے بعد نکرہ آ جائے. یا یہ قاعدہ بتایا تھا کہ پہلے جار مجرور آئے اس کے بعد اس میں نکرہ ہو یا معرفہ ہو، ترکیب ایک ہی ہوگی کہ جار مجرور خبر مقدم، اس کے بعد جو اسم ہے نکرہ ہے یا معرفہ ہے وہ مبتدا مؤخر. تو اسی طرح اگر جار مجرور پہلے نہ ہو بلکہ ظرف آ جائے تو پھر بھی وہی صورت بنتی ہے، وہی قاعدہ ہوگا. یہاں پر چونکہ قبل القسم یہ ظرف ہے، پہلے آیا اس کے بعد جملتن یہ اس میں نکرہ بعد میں آ گیا، تو یہاں پر بھی یہ خبر مقدم مبتدا مؤخر والی ترکیب ہوگی. لیکن یہاں پر صورتحال الگ ہے کہ کانا ہے، تو جس کو ہم مبتدا کہتے ہیں یہاں پر اس کو کانا کا اسم کہہ دیں گے، اور خبر جو ہے اس میں پھر اعراب کے لحاظ سے مرفوع نہیں ہوگی بلکہ یہ منصوب ہوگی. تو ترکیب کرتے ہیں کانا فعل افعال ناقصہ قابل القسم، یہ مضاف ضفل مل کر مفعول فی ہوا ثابتہ تن کے لیے مؤنث کا نکالنا ہے اور منصوب نکالنا ہے، کیونکہ آگے جو جملہ تن ہے وہ تا کے ساتھ ہے. تو ثابتہ تن صیغہ صفت ہے، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے کانا کا اسم، فعل صیغہ صفت یعنی ثابتہ تن صیغہ صفت اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر مقدم ہو گئی فعل ناقص کی. اس کے بعد جملتن، یہ اس میں فعل ناقص کا اسم بننا ہے تو اس کا آگے تعلق ہے. تو جملتن ہے اس میں نکرہ، اس میں نکرہ کے بعد آگے جار مجرور آ گیا. یہ قاعدہ ہے کہ اس میں نکرہ ہو اور اس کے بعد جار مجرور آ جائے تو نکرہ کو موصوف بناتے ہیں اور جار مجرور کو شبہ جملہ اسمیہ ہو کر وہ پھر اس کی صفت بن جاتا ہے، بشرطے کہ جار مجرور کا متعلق لفظ میں موجود نہ ہو. تو یہاں پر جو جار مجرور ہے کاف حرف جار ہے تو اس کا جو متعلق ہے وہ لفظوں میں موجود نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ہمیشہ ظرف مستقر بنتا ہے. اگر اس کا متعلق لفظ موجود ہو پھر تو اس نے ظرف لغو ہونا ہے، لیکن یہ ظرف لغو نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ ظرف مستقر ہوتا ہے. تو اب یہاں پر قاعدہ وہ جاری ہوگا کہ جملتن نکرہ ہے، اس کے بعد جار مجرور یہ موصوف صفت ہوں گے. تو جملتن موصوف کاف حرف جار، الجملاتی پھر یہ اس کا مجرور ہے لیکن اس کا آگے بھی تعلق ہے. تو الجملاتی یہ اسم ہے اور پھر اس میں معرفہ ہے، الف لام کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا. اس کے بعد آگے اللتی آ گیا جو کہ موصولہ ہے، اور اسماء موصولہ یہ بھی معرفہ کی اقسام میں سے قسم ہے، تو یہ بھی معرفہ ہوا. تو گویا کہ دو معرفہ اکٹھے آ گئے، تو یہ ترکیب بار بار ہو رہی ہے
کہ دو معرفہ اکٹھے ہیں تو وہ موصوف صفت بنتے ہیں. تو الجملتی جو کاف کا مجرور ہے یہ پھر موصوف ہو جائے گا اور اللتی اس کی صفت ہوگا لیکن اپنے صلہ کے ساتھ مل کر. تو اللتی اس میں موصول، واقعات یہ بمعنی سارت ہے. تو سارت میں یعنی کہ واقعات میں جو یا ضمیر اس کا اسم ہے وہ لوٹے گی اللتی کی طرف اور وہ اس کا اسم، اور جوابہ یہ مضام فعل مل کر اس کی خبر. سارت یعنی کہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلہ، اللتی موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ صفت ہوئی الجملتی کی. موصوف صفت مل کر یہ کاف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے ثابتۃن کے. ثابتۃن صیغہ صفت، اس میں یا ضمیر اس کا فاعل واجب اسوے موصوف، صیغہ صفت فاعل سے اور ظرف مسکر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت. موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ کانا کا اسم، موصوف اپنی صفت سے مل کر کانا کا اسم مؤخر، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر معطوف لا بن جائے گا کیونکہ آگے عبارت آ رہی ہے او کان القسم واقعا، تو اس کا عطف اس پر ہوگا. تو کانا اسی طرح فعل افعال ناقصہ، القسم یہ اس کا اسم، واقعا صیغہ صفت ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، بینا ظرف مضاف، الجملۃ المذکورۃ، الجملتی موصوف ہے، المذکورۃ یہ اس کی صفت ہوگا. لیکن المذکورۃ کو حل کر کے اس کے بعد صفت بنائیں گے تو اس میں جو الف لام ہے یہ الف لام بمعنی اللتی ہے، اور پھر مذکورۃ جو ہے یہ اس میں مفعول کا صیغہ، اس میں یا ضمیر اس کا نائب فاعل، صیغہ صفت اپنے نائب فاعل سے مل کر یہ جو شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ صلہ، اللتی موصول اپنے صلہ سے مل کر اب یہ ہو جائے گا الجملتی موصوف کی صفت. موصوف صفت مل کر یہ بینا کا مضاف الیہ، مضاف مل کر یہ مفعول فی و واقعا کے لیے. واقعا صیغہ صفت اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف، معطوف لا اپنے معطوف سے مل کر یہ اب یا تو شرط مؤخر کوفیوں کے مذہب مطابق، پھر شرط مؤخر اپنی جزائے مقدم سے مل کر جملہ شرطیہ، یا پھر وہ جو بصریوں کا مذہب جو پیچھے ہم نے ترکیب کی تھی اس کے مطابق پھر وہ دوسری ہو جائے گی کہ وہ ابز جزا یا مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ. تو یہاں پر المذکورۃ کے بارے میں ایک اور قاعدہ تھا، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ جو موصول کا صلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ موصول جو ہے وہ الف لام نہیں ہے، یعنی الف لام جو بمعنی الذی یا اللتی ہوتا ہے، اگر وہ موصول بن رہا ہے اور اس کا جو صلہ ہوتا ہے وہ شبہ جملہ ہوتا ہے. الف لام بمعنی الذی یا اللتی کو چھوڑ کر جو باقی اسماء موصولہ ہیں ان کا جو صلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے. یہاں پر ایک اور اعتراض ہو سکتا ہے کہ جو پیچھے معطوف ہے جس جملہ کو ہم نے بنایا تھا کہ کانا قبل القسم جملۃن، تو اس میں کانا یہ مذکر کا صیغہ ہے اور اس کا جو اسم ہے جملۃن وہ مؤنث ہے، تو مطابقت کیوں نہیں ہے؟ یہاں پر معاملہ مطابقت کا وہی ہوگا جو فعل اور فاعل کا ہوتا ہے. یہاں پر اگر فعل ناقص ہے تو اس کا پھر وہ فاعل جو ویسے باقی افعال کا فاعل کہتے ہیں یہاں پر وہ اس کا اسم کہیں گے، تو معاملہ یعنی مطابقت کے لحاظ سے ان کا حکم ایک جیسا ہی ہے. تو یہ قاعدہ ہے کہ جب فعل اور اس کے فاعل کے درمیان فاصلہ آ جائے تو صورت میں مطابقت ضرور نہیں ہوتی. تو یہاں پر بھی فاصلہ آ گیا قابل القسم کا، تو اس لیے اب مطابقت شرط نہیں ہے، تو اس وجہ سے کانا مذکر ہے اور اس کا جو اسم ہے وہ مؤنث ہے. اس کے بعد اس کی مثال آگے کہ مثلو زید عالم واللہ ای واللہ ان زید عالم، تو اس میں مثل مضاف، زید عالم واللہ مراد لفظ یہ مبدل منہ کیونکہ ای آ گیا، اور ای حرف تفسیر، واللہ ان زید عالم یہ مراد لفظ بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مثل کا مضاف مل کر یہ خبر مبتدا معظوم مثال ہوگی، مبتدا خبر جملہ اس میں خبریہ. پھر اگر الگ سے ترکیب کریں تو زید عالم واللہ، اس کی ترکیب زید یہ مبتدا، عالم صیغہ صفت وزن الفاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مثل جواب قسم. اس کے بعد واللہ کی وہی ترکیب ہوگی کہ واو حرف جارہ، اس کے بعد اللہ اس میں جلا شیء مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف مسکر اقسمو کے، اقسمو فعل آنظ من وجوباً مصر فاعل، فعل اپنے فاعل اور ظرف مسکر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم. اس کے بعد ہے جو دوسرا اس کا حصہ ہے مثال کا کہ واللہ ان زیدن عالم، تو اس میں واو جارہ قسمیہ، اللہ اس میں جلا شیء مجرور جار مجرور یہ اقسمو کے متعلق یہ، پھر اسی طرح جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم. اس کے بعد انا حرف ظروف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم، عالم شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر. انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جواب قسم.
تو اس کے بعد جو آگے مثال ہے اگلے حصے کی کہ مثلو زید واللہ عالم ای واللہ ان زیدن عالم، تو اس کی ترکیب کریں تو مثل مضاف زید واللہ عالم مراد لفظ مبدل منہ ای حرف تفسیر واللہ ان زیدن عالم یہ مراد لفظ بدل مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مثل کا مضاف مثل مضاف مل کر یہ خبر مبتدا محذوف مثال ہو کے وہ مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ پھر الگ الگ سے ترکیبیں کہ زید واللہ عالم میں زید عالم کی ترکیب ہوگی تو زید مبتدا عالم شبہ جملہ اسمیہ خبریہ، اس کی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یعنی کہ وہ جواب قسم جیسا جملہ، تو یہ درمیان میں جو واللہ ہے اس کی اسی طرح ترکیب ہوگی کہ یہ اقسم کو متعلق ہو کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ای حرف تفسیر ہے واللہ ان زیدن عالم کی وہی ترکیب کے پیچھے جو کی کہ واللہ یہ اقسم کو متعلق ہو کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم، ان حرف ظرف مشبہ بالفعل زیدن اس کا اسم عالم شبہ جملہ اسم اس کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جواب قسم۔ اب آج کے سبق کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا وہ پڑھتے ہیں۔ تو آج بیان ہوا کہ ہر قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے۔ پھر جواب قسم کے آگے مختلف صورتیں بنتی ہیں، وہ بتائیں کہ جواب قسم کی دو صورتیں بنیں گی کہ یا تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ پھر اگر جملہ اسمیہ ہے تو پھر اس کے آگے دو صورتیں مزید بنیں گی کہ وہ جملہ اسمیہ مثبتہ ہوگا یا منفیہ ہوگا۔ جملہ اسمیہ مثبتہ وہ یعنی کہ جس میں کسی کام کا ثبوت ہو، اور منفیہ وہ جس میں کسی کام کی نفی ہو۔ تو پھر اگر وہ جملہ جو جواب قسم ہے وہ اسمیہ ہے اور مثبتہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے شروع میں انا یا لام ابتدا ہو۔ اس کی مثال دی جیسے واللہ ان زیدن قائم، کہ یہ جواب قسم جملہ اسمیہ ہے پھر مثبتہ ہے تو اس لیے اس کے شروع میں انا آ گیا۔ اسی طرح انا نہ ہو تو پھر اس کے شروع میں لام ابتدا کو ہونا ضروری ہے، جیسے اس کی مثال دی واللہ لزید قائم، اور کبھی کبھی انا اور لام دونوں جمع ہو جاتے ہیں ایک مثال کے اندر، جیسے واللہ ان زیدن لقائم۔ پھر اگر وہ جملہ جواب قسم جو جملہ اسمیہ ہے مثبتہ نہیں بلکہ جملہ منفیہ ہے تو پھر اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اگر وہ جملہ اسمیہ منفیہ ہے تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے شروع میں ما یا لا یا ان نافیہ ہو۔ اس کی مثالیں دی جیسے واللہ ما زید قائمن، اسی طرح واللہ لا زید فی الدار ولا امر، اور تیسری مثال دی واللہ ان زید قائم۔ یہ بات تھی کہ جب جواب قسم جملہ اسمیہ ہو۔ دوسری صورت جو بنتی ہے کہ اگر جواب قسم جملہ فعلیہ ہو تو پھر اس فعلیہ کی آگے مزید دو قسمیں بنے گی کہ جملہ فعلیہ مثبتہ ہے یا منفیہ ہے۔ اگر جملہ جواب قسم جو ہے وہ جملہ فعلیہ مثبتہ ہے تو اس کی پھر آگے دو صورتیں بنتی ہیں کہ وہ جملہ فعلیہ مثبتہ میں جو فعل ہے وہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے۔ اگر تو اس میں فعل ماضی ہے تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے شروع میں لقد ہو۔ اس کی مثال جیسے واللہ لقد قام زید، اور اگر تو کبھی کبھی لقد کا ہم معنی یعنی اس میں جو قد ہے اس کا ہم معنی کوئی اور لفظ جیسے ربما ہے وہ بھی اس کی جگہ پر آ جاتا ہے، جیسے اس کی مثال واللہ لربما قام زید۔ اسی طرح کبھی کبھی لام نہیں ہوتا صرف قد آ جاتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے قد افلح من زکاہا۔ اسی طرح کبھی صرف لام آ جاتا ہے جس طرح واللہ لا قام زید۔ جو بھی بات ہوئی یہ اس وقت تھی جب فعل ماضی فعل متصرف ہو۔ فعل متصرف ہوتا ہے جس کی گردانیں چلتی ہوں ساری، یعنی جس فعل سے فعل ماضی مضارع امر گردانیں آتی ہیں اس کو فعل متصرف کہتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ہے جب فعل ماضی جو ہے وہ فعل متصرف ہے۔ اگر فعل غیر متصرف ہے تو اس میں پھر قد نہیں آئے گا، اس میں صرف لام آتا ہے، جس طرح فعل غیر متصرف میں نعمہ ہے تو اگر ایسا کوئی جملہ ہو جیسے واللہ لا نعم الرجل زید تو اس طرح آئے گا، پھر اس میں قد نہیں آئے گا صرف لام آئے گا۔ پھر اس کی دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ یعنی جب جواب قسم جملہ فعلیہ مثبتہ ہو اور اس کے اندر جو فعل ہے وہ فعل مضارع ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے شروع میں لام ہو، جیسے اس کی مثال دی واللہ لا افعلن کی قضا۔ اور اس کے لیے پھر ایک اور بات بھی ضروری ہے، اس کے شروع میں یہ لام ہونا چاہیے، اور اس کے آخر میں بھی ایک چیز ہے کہ اس صورت میں اس کے آخر میں نون تاکید کا ہونا یہ بھی واجب ہے، جس طرح یہاں پر بھی ہے لا افعلن قضا۔ لیکن پھر یہ اگر لام جو ہے یہ سوف پر آئے یا سین پر آئے یعنی لیکن یہ اس وقت ہے جب لام فعل مضارع پر داخل ہو، یعنی نفس فعل مضارع پر داخل ہو۔ اگر لام فعل مضارع پر داخل نہ ہو، فعل مضارع کے شروع میں جو حروف آتے ہیں جیسے سین ہے سوفا ہے ان پر اگر لام آ گیا تو پھر اس صورت میں لام تاکید کا لانا یہ واجب نہیں ہے۔ اس کی مثال جیسے قرآن کریم میں ہے کہ لا سوفا اخرج حیا، کہ یہاں پر لام آیا سوفا پر،
فعل مضارع پر نہیں آیا، تو اب اس صورت میں فعل مضارع کو موقت کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ جملہ جواب قسم جملہ فعلیہ ہے اور فعلیہ منفیہ ہے تو پھر اس کی آگے مزید دو صورتیں بنائیں کہ جملہ فعلیہ منفیہ یا تو ماضی اس میں فعل ہوگا یا پھر اس میں فعل جو ہے وہ مضارع ہوگا۔ اگر جملہ فعلیہ منفیہ کے اندر فعل ماضی ہے تو پھر اس کے لیے شرط یہ رکھی کہ اس کے شروع میں ما ہونا چاہیے۔ اس کی مثال دی جیسے واللہ ما قام زید۔ اور اگر وہ جملہ فعلیہ منفیہ جو ہے وہ اس میں فعل جو ہے وہ فعل ماضی نہیں بلکہ فعل مضارع ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے شروع میں ما یا لا یا لن آئے۔ اس کی مثال نے دی واللہ ما افعلن کذا، واللہ لا افعلن کذا، واللہ لن افعل کذا۔ اور اس صورت میں یعنی کہ جب جواب قسم جملہ فعلیہ منفیہ فعل مضارع ہو تو اس صورت میں پھر اس کو موقت کرنا یہ واجب نہیں ہے، دونوں طرح آ سکتا ہے۔ مثالوں سے بھی یہ ظاہر ہے کہ تاکید کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور تاکید کے بغیر بھی آ سکتا ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ دو صورتوں میں جواب قسم معذوف ہوتا ہے، یعنی لفظوں میں موجود نہیں ہوتا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر قسم سے پہلے ایسا جملہ ہو جو جواب قسم کی طرح ہے تو اس صورت میں جواب قسم معذوف ہوگا، جیسے اس کی مثال دی زید عالم واللہ، کہ یہاں پر واللہ کا جو قسم کا جواب قسم ہے وہ معذوف ہے، یعنی اس کی تفسیر یوں کی کہ واللہ ان زیدن عالم۔ تو یہاں پر چونکہ واللہ سے پہلے والا جملہ یعنی کہ زید عالم وہی مضمون ادا کر رہا ہے جو جواب قسم کا مضمون ہے، تو اس لیے جواب قسم معذوف ہے، یعنی کہ جواب قسم جیسا جملہ آ گیا پہلے تو اس لیے اب جواب قسم معذوف ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ زید عالم اس جملہ کے جواب قسم کے حذف پر دلالت کرنے کی وجہ سے اس کو حذف کر دیا، یعنی یہ جملہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر جواب قسم معذوف ہے۔ اور اس جملہ کو زید عالم کو ہم جواب قسم نہیں کہہ سکتے، کسی صورت بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جواب قسم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے شروع میں انا یا لام ابتدا وغیرہ ہو، جبکہ اس کے شروع میں نہیں ہے۔ اسی طرح جو قسم ہوتی ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ شروع میں آئے، یعنی کہ وہ صدارت کلام کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر ہم زید عالم کو جواب قسم بنا دے تو پھر یہ جو صدارت کلام ہے قسم کا یہ فوت ہو جائے گا، یعنی کہ شروع میں تو واللہ ہونا چاہیے تھا، تو زید عالم کو اگر ہم اس کا جواب بنا دیں تو پھر یہ صدارت بھی فوت ہو جائے گی۔ تو دوسری صورت یہ بیان کی کہ اگر قسم ایسے جملہ کے درمیان میں واقع ہو جو جواب قسم کی طرح ہے تو اس وقت بھی پھر جواب قسم معذوف ہوتی ہے، جیسے اس کی مثال دی کہ زید واللہ عالم، یعنی واللہ ان زید عالم۔ تو یہاں پر قسم ایسے جملہ کے درمیان میں آ گئی جو کہ جواب قسم کی طرح ہے، کہ زید عالم جواب قسم کی طرح ہے تو اس کے درمیان میں قسم آ گئی، تو اب اس کی جو جواب ہے وہ یہاں پر اب معذوف ہوگا۔ اب ہم پڑھے ہوئے سبق کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو پہلا جملہ جو تھا اعلم انہ لا بد للقسم من الجواب، اس میں بدہ آیا تو بدہ کا دو طرح ترجمہ ہوتا ہے، لفظی ترجمہ اس کا الگ ہوگا، مرادی ترجمہ اس کا الگ ہوگا۔ لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے تو جان بے شک قسم کے لیے جواب قسم سے کوئی چارہ نہیں ہے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اور جب اس کا مرادی ترجمہ کریں تو وہ ہے تو جان بے شک قسم کے لیے جواب قسم ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آگے والا جو جملہ اس کا ترجمہ ہے پس اگر قسم کا جواب قسم جملہ اسمیہ ہو، پھر اگر جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو واجب ہے کہ جملہ اسمیہ کا آغاز کیا گیا ہو انا کے ساتھ یا لام ابتدا کے ساتھ۔ اس کی مثال واللہ ان زیدن قائم اور واللہ لزید قائم کی مثل میں ہے۔ پھر آگے والے جملہ کا ترجمہ یعنی کہ وہ ان کانت منفیہ سے، اور اگر جملہ اسمیہ منفیہ ہو تو جملہ اسمیہ منفیہ کا آغاز کیا گیا ہوگا ما یا لا یا ان کے ساتھ۔ یہاں پر یہ واو جو ہے یہ بمعنی او ہے۔ اس کی مثال واللہ ما زید قائما اور واللہ لا زید فی الدار ولا امر اور واللہ ان زید قائم کی مثل میں ہے۔ آگے جو جملہ ہے وہ ان کانا جواب جملہ، یہاں سے اس کا ترجمہ کہ اور اگر قسم کا جواب جملہ فعلیہ ہو، جواب ہو میر کا مرجع قسم ہے تو اس لیے مرجع کو اس کی جگہ پر رکھ کر ترجمہ بہتر ہوتا ہے۔ اور اگر قسم کا جواب جملہ فعلیہ ہو، پھر اگر جملہ فعلیہ مثبتہ ہو تو جملہ فعلیہ مثبتہ کا آغاز کیا گیا ہو لام اور قد کے ساتھ یا اکیلے لام کے ساتھ۔ اس کی مثال واللہ لقد قام زید اور واللہ لافعلن کذا کی مثل میں ہے۔ آگے پھر وہ ان کانت منفیہ سے کہ کانت میں جو ہے ضمیر ہے اس کا مرجع رکھ کر ترجمہ کریں گے کہ اور اگر جملہ فعلیہ منفیہ ہو
پھر اگر جملہ فعلیہ منفیہ فعل ماضی ہو تو اس کا آغاز کیا گیا ہو ما کے ساتھ. اس کی مثال واللہ ما قام زید کی مثل میں ہے. آگے پھر اور اگر جملہ فعلیہ منفیہ فعل مضارع ہو تو اس کا آغاز کیا گیا ہوگا ما کے ساتھ یا لا کے ساتھ یا لن کے ساتھ. یہاں پر بھی واو بمانا او ہے. اس کی مثال واللہ ما افعلن کذا وواللہ لا افعلن کذا وواللہ لن افعل کذا کی مثل میں ہے. آگے وقد یکون سے ترجمہ ہے کہ اور تحقیق جواب قسم معذوف ہوتا ہے اگر قسم سے پہلے ایسا جملہ ہو جو اس جملے کی طرح ہو جو جملہ قسم کا جواب واقع ہوا. پھر یہ جس کا عطف کیا تھا او کان القسم سے اس کا ترجمہ ہے یا قسم واقع ہو جملہ مذکورہ کے درمیان. جملہ مذکورہ سے مراد یہ ہے یعنی کہ جواب قسم کی طرح جو جملہ ہے. مثال آئی پہلے کی یعنی کہ جہاں پر جواب قسم معذوف ہو قسم سے پہلے جواب قسم جیسا جملہ آنے کی وجہ سے تو اس کی مثال زید عالم واللہ یعنی واللہ ان زیدن عالم کی مثل میں ہے. پھر آگے جو دوسری صورت بیان ہوئی اس کی مثال زید واللہ عالم یعنی واللہ ان زیدن عالم کی مثل میں ہے.